السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ. سورہ بنی اسرائیل ان صورتوں میں سے ہے جو شروع میں نازل ہونے والی ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالی نے اس کا آغاز ایک ایسے عظیم واقعے سے کیا جو آپ کا معجزہ بھی ہے، آپ کی خصوصیت بھی ہے، یعنی اسراء و معراج کا واقعہ. ایک خرق عادت واقعہ ہے، خلاف عادت واقعہ ہے. انسان کی عقل اس سارے واقعے کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے بڑے ہی جامع الفاظ میں اس واقعے کا ذکر کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات کے کچھ حصے میں لے گیا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. فرمایا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. یہ اسراء کا واقعہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے پھر ساتوں آسمان اور اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا آپ کو یہ سیر کروائی گئی. اس کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں. اب یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور یہ ساری سیر رات کے کچھ حصے میں ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہے، جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اسباب اور وسائل کے محتاج ہیں اور اپنی عقل کے مطابق چیزوں کو پرکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اسباب اور وسائل سے بے نیاز ہے اور اس کے ہاں کسی چیز کی کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں ہے. بس یہ اس کی قدرت قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرنے کی بات ہے. کئی لوگوں نے بڑے عجیب و غریب اعتراضات کیے اسراء و معراج کے اس واقعے پر اور اسی طرح دیگر معجزات پر بھی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کے پیچھے جائے گا تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے اور یہ گمراہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لیا جائے کہ اگرچہ یہ سفر یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک جانب کا جو سفر ہے 40 دن کا سفر ہے اور 40 دن ہی واپس آنے میں لگتے ہیں، لیکن اتنا طویل سفر اور پھر ایک ایسی سواری براق کے ذریعے سے جس کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، تا حد نگاہ اس کا قدم اٹھتا تھا. اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا اور پھر بعبدہ ہی اپنے بندے کو، یہ عبدیت کا ذکر ہے اور یہ ایک بڑا اعلیٰ اور بلند مقام ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عبدیت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کا ذکر فرماتا. تو کئی بڑے اہم مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح آپ کا ذکر کیا ہے اس لفظ کے ساتھ. تو یہاں بھی فرمایا بعبدہ ہی، اسی طرح فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ. یہ کئی خاص مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں آپ کا ذکر اسی چیز کے ساتھ کیا. آپ اللہ کے بندے ہیں، عبدیت اور بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. بہت غلطی کی ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو بندگی کے مقام سے نکال کر اور معبود کے مقام تک پہنچا دیا، خالق کائنات کے مقام تک پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان سے کہا تو یہ گیا تھا کہ تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو اور زمین میں سرکشی نہ کرو، لیکن انہوں نے اس کے الٹ کیا. ان کو بتا دیا گیا کہ تم 2 بار زمین میں فساد کرو گے اور خوب سرکشی کرو گے اور پھر جب ہر دفعہ فساد کرو گے تو تم پر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا.
چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملی کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے زمین میں فساد کیا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، تو رات کے اندر تبدیلیاں کر دی، اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، دین کے بدلے دنیا کمانی شروع کر دی، تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور بخت نصر کی صورت میں ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو ایک اور موقع دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا، اولاد بھی دی، بیٹوں سے بھی نوازا، اور تعداد بھی ان کی خوب ہو گئی، لیکن جب دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں کی اور فساد کیا، پھر اللہ نے ایک اور ظالم حکمران کو ان پر مسلط کر دیا اور انہیں خوب اس کے ذریعے سے مزہ چکھایا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کے حالات کا اس کے اعمال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ جو ظالموں کا تسلط ہے یہ اصل میں گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح بھی سزا ملتی ہے، مہنگائی ہو گئی یا پھر قحط سالی ہو گئی یا فقر و فاقہ بے روزگاری ہو گئی یا دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا یا ظالم حکمران کو مسلط کر دیا گیا یا آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی، یہ سب گناہوں اور نافرمانیوں کے وہ انجام ہیں جو دنیا کے اندر ہی فوری طور پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، یہ مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب کہ اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، ایسا حق کہ اس حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے جو بتا دیا ہے نہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے بہتر چیز کوئی اور ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ فرمایا کہ انسان جس طرح اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے لیے شر کی دعا بھی کرتا ہے۔ یہ بڑا جلد باز ہے، یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، بیماری آئی یا کوئی کسی کی طرف سے اذیت کا سامنا ہوا تو پھر بد دعائیں کرنی شروع کر دی، اللہ سے شر مانگنا شروع کر دیا، حالانکہ اس چیز سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ اپنے آپ پر انسان کنٹرول کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو اس کے لیے بہت مہنگی پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے تم اس گھڑی کو پالو کہ جس میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے تو تمہاری وہ بد دعا قبول ہو جائے۔ تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ سے ہر وقت خیر ہی طلب کرنی چاہیے، کبھی بھی شر نہیں مانگنا چاہیے، برائی نہیں مانگنی چاہیے۔ فرمایا ہم نے اس کی اچھائی برائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، قیامت کے دن ہم ایک ایسی کتاب نکالیں گے جسے یہ اپنے سامنے کھلا ہوا پالے گا، یعنی انسان کا نام اعمال، صحیفہ اعمال، جس میں انسان کے سارے اعمال درج ہوں گے۔ آج ہر انسان کا نام اعمال تیار ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے بھی مقرر ہیں اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک زبان سے نکلنے والا بول قیامت کے دن یہ نام اعمال سامنے آئے گا، انسان اسے دیکھ لے گا اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ لے، آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ فرمایا جو جلد ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، ہم جس قدر چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ہم نے پھر ان کے لیے جہنم بنائی جس میں یہ مذمت کیے ہوئے اور دھتکارے ہوئے داخل ہوں گے۔ اگر انسان دنیا کے پیچھے بھاگے اور اپنا ہم اور غم صرف دنیا کو بنا لے، ہر وقت دنیا کو اپنا مقصد بنا لے کہ ہر وقت اسے اسی کی فکر ہے، آخرت کو نظر انداز کر دے، آخرت کو پسے پش ڈال دے۔ شریعت نے دنیا کمانے سے روکا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا انسان کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کا درجہ دیا جائے۔ مقصد زندگی تو آخرت ہے کہ آخرت کے لیے محنت کی جائے۔ تو اگر آخرت کو فراموش کر کے انسان دنیا کے پیچھے بھاگے تو یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے، اور دنیا ملے گی کتنی جتنی مقدر میں کر دی گئی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے مقدر سے زیادہ لے لوں گا، ہرگز نہیں۔ فرمایا جو آخرت کا ارادہ
ارادہ کرے اور اس کے لیے وہ کوشش کرے جو اس کی کوشش ہے، جبکہ مومن بھی ہو تو انہی لوگوں کی کوشش کی قدر کی گئی۔ یہ بڑے مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادیں سمجھائی ہیں جو اعمال کی قبولیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ارادہ آخرت یعنی اخلاص، وہ کوشش جو آخرت کے لیے ہے یعنی اتباع سنت۔ ہر کوشش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہر کوشش کی قدر کی جائے گی، وہ کوشش قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ جبکہ مومن بھی ہو یعنی موحد ہو، ایمان کا ہونا ضروری ہے، عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی اچھے سے اچھا سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارے پاس موجود ہوں تو ان سے اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی ناگواری کا ہلکے سے ہلکا کلمہ اف جو ہے وہ بھی ان کے سامنے نہیں کہنا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے بڑی عاجزی انکساری سے بڑی نرم بات کرنی ہے، شفقت کے ساتھ ہر وقت اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھنے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، مجھے پالا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ والدین کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے، حتیٰ کہ کئی مقامات پر جیسا کہ یہاں بھی ہے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ ایک مقام پہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ والدین ہی ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں آیا، جو اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اور پھر انسان کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان کے پیچھے والدین کی محنت ہوتی ہے۔ والدین نے اس کو پالا پوسا، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اس کو سکھایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج والدین کے معاملے کو اس قدر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور والدین کی نافرمانی اس قدر عام ہے جو اصل ناکامیوں کا سبب ہے۔ وہ انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں وہ کہیں زیادہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اور ان کا دل دکھاتا ہے۔ انسان کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ والدین کا حق تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رکھا ہے کہ اگر وہ حکم دے وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ، کہ تم اپنی دنیا سے نکل جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دو، اپنا مال بھی چھوڑ دو، تو والدین کا حق ہے کہ ان کی بات مانی جائے۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو وہاں بھی بڑی عزت احترام اور بڑے ادب کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے، لیکن والدین کے سامنے کبھی بھی تکبر کا رویہ، فخر و غرور کا رویہ اور سرکشی کا رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو کامیابیوں کا راز جو ہے وہ والدین کی خدمت کرنا ہے، ان کی دعائیں لینا ہے، اور پھر یہ صرف ان کی زندگی میں نہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید والدین کا جو معاملہ ہے زندگی تک ہوتا ہے، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد تو والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اب ان کو اولاد کی زیادہ ضرورت ہے کہ اولاد ایسے کام کرے جس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور خاص طور پر والدین کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد کی دعائیں والدین کو اتنا فائدہ پہنچاتی ہیں قبر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے جنت میں۔ وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ میں تو دنیا سے آ گیا، اب تو میرے کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نمازیں کوئی عبادات تو میں کر نہیں رہا جو میرے درجے بلند ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باستغفار ولدک لک، تمہاری اولاد کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو اگرچہ دنیا سے آ گیا لیکن پیچھے تیری نیک اولاد ہے جو تیرے لیے دعائیں کرتی ہے، تو جس قدر وہ تیرے لیے دعائیں کرتی ہے جنت کے اندر درجے بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے،
اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. قرابت دار کو اس کا حق دو, مسکین کو, مسافر کو, اور فضول خرچی نہ کرو, اپنے مال کو ضائع نہ کرو. جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. فرمایا اگر آپ اپنے پروردگار کی رحمت کی امید میں ان سے اعراض بھی کریں کہ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو, تب بھی آپ نے ان سے بڑی نرم بات کرنی ہے, سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا. اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہیں رکھنا کہ کچھ بھی خرچ نہ کرے اور بخل سے کام لے, اور نہ ہی اتنا کھول دینا ہے کہ ملامت کیے اور حسرت زدہ ہو کے بیٹھ رہے کہ انسان خرچ کر دے حتیٰ کہ جو ضروری جو حقوق اللہ نے اس کے ذمے رکھے ہیں ان کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی خوراک کا اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے ان کے حق کو ضائع کر دے. فرمایا آپ کا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے. آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا, ان کو دیکھنے والا ہے. فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے, اولاد کا قتل ایک بڑی خطرناک چیز ہے, چاہے وہ کسی بھی انداز میں اور کسی بھی صورت کے ساتھ ہو, اور انسان کو کبھی بھی مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. رزق اللہ کے پاس ہے, رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور جس قدر انسان کا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ رزق دینے والا ہے اور ضرور رزق عطا فرمائے گا, اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے رزق بھی دے گا. فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ, بدکاری کے قریب نہ جاؤ, یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے. بدکاری چاہے کھلی ہو چاہے چھپی ہو, اور اس کے اسباب مقدمات وہ سارے رستے جو اس طرف لے کے جانے والے شریعت نے بالکل ان کو بند کر دیا ہے. یہ پردے کا حکم اسی لیے دیا, نظر کی حفاظت کا حکم اسی لیے دیا, اجنبی عورتوں کے ساتھ اختلاط جو ہے خلوت اس سے اسی لیے منع کیا. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہے. اور آپ دیکھ لیں آج یہ فحاشی بے حیائی کس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ کے کیسے کیسے عذاب آ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے حتیٰ کہ علی الاعلان وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس قوم میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی. لوگ پریشان ہو رہے ہیں آج کہ یہ کورونا کی وبا ہے اور بھی نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں, تو اصل میں ان کا ایک بہت بڑا سبب فحاشی بے حیائی, اس کا عام ہونا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. فرمایا کہ اے کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وعدوں کو پورا کرو, بلا شبہ وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. جب بھی تولو پورا پورا تولو اور سیدھے انصاف کے ساتھ انصاف کے ترازو کے ساتھ تولا کرو, یہ بہت بہتر ہے. انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے. کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بلا شبہ کان آنکھیں دل ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو, بلا شبہ تم زمین کو کبھی پھاڑ نہیں سکو گے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکو گے. یہ ساری بڑی عظیم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, اور ان پر عمل کرنا ایک اصلاح معاشرہ میں اس کا بڑا ایک بنیادی کردار ہے کہ انسان ایک ایک بات جو ہے اس کی طرف توجہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ہیں اس کے بندوں کے نام. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا ہرگز محتاج نہیں ہے. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں اس کی حمد کے ساتھ, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. فرمایا لیکن تم نہیں سمجھتے, تمہیں اس کا شعور نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. اور بعض ایسے معجزات ہوئے صحابہ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ہاتھوں پر ایسے معجزے ظاہر ہوئے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے
کھانے کے جو لقمے تھے کھانے کے، ان سے تسبیح کی آواز سنی جبکہ ان کو کھایا جا رہا ہے۔ ایسے کئی معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنے اپنے انداز میں اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا اس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ آپ نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کو اگر کوئی حفظ کر لیتا ہے تو فرمایا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ اصل میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ کہف میں بھی وہ جو 3 سوال مشرکین نے پوچھے تھے، ایک روح کے بارے میں یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے پوچھا تھا، یہودیوں نے خود بھی بعد میں روح کے متعلق سوال کیا، ان مشرکین کو بھی کہا مکی دور میں انہوں نے بھی پوچھا، تو روح کے بارے میں پوچھا اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا اور اس بادشاہ کے بارے میں پوچھا جس نے پوری زمین پر حکومت کی، یعنی ذوالقرنین۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب آیا، اور اس میں تھوڑا سا امتحان یہ بھی ہوا کہ آپ نے ان سے کہہ دیا، جیسا کہ بعض تفسیر روایات میں اگرچہ سند میں کلام کہنے لگے کہ آپ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیے، اور میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ پھر جبریل امین وحی لے کے آئے، لیکن کئی دنوں کے بعد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کسی بھی چیز کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور آپ اپنے پروردگار کو یاد کیجیے جب آپ بھول جائیں، جب بھول جائیں تو فوراً پھر انشاءاللہ پڑھ لیں جب یاد آئے۔ تو انشاءاللہ کی بڑی تاثیر ہے۔ اصحاب کہف یہ نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا ہے یہ سبق دینے کے لیے نوجوانوں کو کہ یہ جوانی ایک ایسی زندگی ہے، عمر کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کو اگر اللہ کی عبادت کے اندر بسر کیا جائے اور اس جوانی کو اللہ کے دین کے لیے اگر وقف کر دیا جائے تو یہ اصل جوانی کی عمر ہے اللہ کی عبادت کرنے کی اور دین کے لیے قربانیاں دینے کی۔ اصحاب کہف نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی ساری عیش و عشرت، اپنا وہ کو غریبوں کے بچے نہیں تھے، وہ کو فقیروں کے بچے نہیں تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بلکہ تفصیلی روایات میں کہ بڑے مالدار اور بڑے لین لاج جو ہے وہ گھرانوں کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑا اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں وہ نوجوان بھی ہے جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر بسر ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان کہے جی بوڑھے ہوں گے تو عبادت کر لیں گے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہو کے بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تو پھر اس کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 60 سال کا ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی عذر بھی باقی نہیں چھوڑا ہے۔ تو اصل عبادت جوانی کی ہے اور یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، رفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔